قطر زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قطر پاکستان دوستی زندہ باد. لیٹس گو قطر. السلام آداب، میں ہوں نازیہ FM 107 پہ اور اس وقت ہم موجود ہیں ایمبیسی آف پاکستان، جہاں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ملاقات کر رہے ہیں امبیسڈر آف پاکستان ٹو قطر ہز ایکسلنسی سید احسن رضا شاہ سر سے. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کر رہی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. وعلیکم السلام. میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سفارت خانہ پاکستان میں خوش آمدید کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ. پلیزر سر، بہت شکریہ. سر یہیں سے شروعات کرتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس ایز این امبیسڈر آف پاکستان ٹو قطر یہ کیسا رہا؟ بہت ہی عمدہ. سفارتکار کے طور پہ جب ہم مختلف ملکوں میں اپنی رسپانسبلٹیز ہم سرو کرتے ہیں تو یہ ایک رسم دنیا ہے کہ ہم ہر ملک کی تعریف کرتے ہیں کہ وہاں پہ بہت اچھا وقت گزرا، بہت اچھا ملک ہے، اور ہوتے بھی ہیں ملک بہت اچھے. لیکن اس حقیقت میں یہ بالکل ایک حقیقی بات ہے کہ قطر میں جو وقت گزرا اور جس طرح کا پچھلے 3 سال میں مجھے موقع ملا پاکستان اور قطر کے تعلقات کے اوپر کام کرنے کا، پاکستانی کمیونٹی اور دی سوسائٹی ایٹ لارج، تو یہ میرے خیال میں میرے سفارتی کیریئر کے بہترین 3 سال تھے. کیا بات ہے سر، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ اسی طرح سے کنٹینیو کریں گے. ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں. سر ریسنٹلی ابھی میں نے پاکستان ریڈیو میں یہ سنی بات کہ قطر از کین ان انویسٹنگ ان سیکٹرز لائک انرجی، خاص کر کے انرجی کی بات کی، اور ٹریڈ اور بزنسز کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے اکنامک ٹائز کو اور اسٹرانگ کرنے کی بات ہو رہی ہے. سو ہاؤ ڈو یو لک فار دس، اور کس طرح سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں اسے فیفا کے ساتھ؟ بالکل صحیح بات ہے. سچی بات یہ ہے کہ قطر اور پاکستان کے درمیان تاریخی رشتے ہیں، ہمارے درمیان مذہبی ثقافتی رشتے صدیوں پہ محیط ہیں، اور جو سیاسی تعلقات ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ، بہت مضبوط، بہت اعلیٰ پائے کے تعلقات ہیں دونوں ممالک کے درمیان اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے جو ہمارے ٹریڈ اور اکنامک ریلیشنز ہیں وہ اس لیول تک نہیں پہنچ سکے جس لیول پہ ان کو ہونا چاہیے تھا. تو ابھی پچھلے 2-3 سال سے ہم پاکستان نے بھی اور قطر کی حکومت نے بھی اس بات کی کوشش کی کہ ہمارے جو اکنامک ریلیشنز ہیں ان کو بھی اسٹرینتھن کیا جائے، تجارتی روابط کو بڑھایا جائے، تجارت کو زیادہ کیا جائے. تو جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل درست بات ہے کہ قطر کی کیونکہ اسٹرینتھ ہے، قطر کے پاس انرجی کے وسائل ماشاءاللہ دنیا میں سب سے زیادہ وسائل انرجی کے تقریباً قطر میں ہیں، اور پاکستان ایک انرجی ڈیفیشینٹ ملک ہے. ہماری اکانومی کو انرجی کے وسائل کی بہت ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں بہت کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ قطر کی جو ساورن ویلتھ فنڈ ہے، قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی، اس کی بہت خواہش ہے پاکستان میں بڑے پیمانے کے اوپر سرمایہ کاری کرنے کی. تو اس بارے میں مذاکرات کافی ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ بہت اچھی خبریں آنے کو ملیں گی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. سر ہم سبھی جانتے ہیں کہ فیفا بالکل قریب ہے، وی آر ہیڈنگ ٹورڈز فیفا. ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح کی اپارچونیٹیز ملیں گی فرام فیفا؟ سب سے پہلے تو یہ ہمارے لیے بھی بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ورلڈ کپ فٹ بال کا ہمارے برادر اسلامی ملک قطر میں ہو رہا ہے. جس طرح سے قطر کے لیے یہ فخر کی بات ہے، ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے بہت خوشی کی بات ہے کہ ورلڈ کپ یہاں پہ ہو رہا ہے. شروع دن سے جب یہ ورلڈ کپ ایوارڈ ہوا قطر کو، اس وقت سے پاکستان نے اپنے قطری بھائیوں کو بتایا کہ کسی بھی طرح کی کوئی اسسٹنس اس کو کامیاب کرنے کے لیے، اور ورلڈ کپ کی تاریخ کا دنیا میں تاریخ میں جتنے بھی فٹ بال کے ورلڈ کپ ہوئے ہیں سب سے بہترین ورلڈ کپ بنانے انشاءاللہ یہ ہوگا. اور اس میں ہم نے پوری اسسٹنس آفر کی اپنے قطری بھائیوں کو. تو اس میں ہم سے جو اوور دا ایئرز پچھلے کئی سالوں میں جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں تو پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہی. اور پاکستانی آپ کو پتہ ہے کہ قطر کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں. ہر پاکستانی جس طرح سے پاکستان سے محبت کرتا ہے اسی طرح سے قطر سے بھی محبت کرتا ہے. تو وہ اس میں تو وہ شامل رہی بھی. لیکن اب جب ورلڈ کپ صرف چند روز دور ہے تو ہماری قطر ورلڈ کپ کی سیکیورٹی میں قطر کی اپنی جو شاندار تیاریاں ہیں، انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں سیکیورٹی میں جو تیاریاں کی ہوئی ہیں، لیکن اس میں ہم نے آفر کیا تھا کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی کامیابی، اس کی سیکیورٹی ہمارے لیے بھی اتنی ضروری ہے. تو پاکستان کے سیکیورٹی پرسنل یہاں پہ آلریڈی 2000 ہیں، شاید اور بھی آئیں جو ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے. ہماری ایک نیوی کی شپ بھی اس دوران یہاں پہ موجود ہوگی، ایک سمبلزم کے طور پہ کہ پاکستان کے سیکیورٹی
قطر کی ورلڈ کپ کی سیکیورٹی اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے جیسے پاکستان کی اپنی سیکیورٹی. کیا بات ہے سر, بہت اچھی بات کہی, اور جیسے آپ نے بتا ہی دیا, میں آپ سے پوچھنا بھی یہی چاہ رہی تھی کہ جو ملٹری ہے پاکستان سے خاص منگائی گئی ہے فیفا ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ کی جو ریلیشن ہیں آپ کے اس طرح سے اور آگے بڑھیں اور کافی مضبوط ہوں. اچھا سر, ایک چیز اور بھی ہم نے جو ہے وہ ریسنٹلی ابھی سنی کہ ٹریڈ کو لے کر خاص کر کے گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انکیوزیٹیو ہے, دے آر لوکنگ فارورڈ فار دس. وہیں قطر کی طرف سے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی بھی بات کہی جا رہی ہے, تو یہاں پر فین زونس ہوں گے, اس میں کس طرح کی چیزوں کو آپ پروموٹ کرنا چاہیں گے ان آرڈر ٹو پروموٹ ٹورزم, پاکستان کا ٹورزم؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ کو علم ہے اور آپ کے سامعین کو بھی بیشتر کو یا سبھی کو علم ہوگا کہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقے پاکستان میں موجود ہیں, ٹورزم کے لیے بہترین علاقے جو کہ کسی بھی طرح سے یورپ یا کچھ اور ممالک سے کم نہیں ہیں, اور یہ وہ فیسلٹیز فراہم کرتے ہیں کیونکہ قطر ایک اسلامی ملک ہے اور فیملی ویلیوز کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو ایک اس طرح کا ملک جہاں پہ ٹورزم کی فیسلٹیز بھی ہوں اور وہاں پہ اسلامی ویلیوز بھی ہوں, تو پاکستان ایک آبویس چوائس بنتی ہے جہاں پہ جا کے ٹورزم کے لیے قطری فیملیز اور قطری ہمارے بہن بھائی وہاں پہ جائیں. تو کچھ ہماری طرف سے ہی شاید کوتاہی تھی کہ ہم اپنے ٹورسٹ علاقوں کو اس طریقے سے یہاں پہ پروجیکٹ نہیں کر سکے یا اپنی فیسلٹیز کو یہاں پہ عوام کے سامنے نہیں لا سکے. لیکن گزشتہ 2-3 سالوں میں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ بہت سارے ہمارے قطری بہن بھائی پاکستان گئے ہیں ٹورزم کے پرپزز کے لیے. ابھی کورنیش کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایک فلیگ پلازا بنایا گیا ہے ورلڈ کپ کے سلسلے میں, جس میں پاکستان کا پرچم بھی ہے اور پاکستان کا بھی ایک اس میں ریپرزنٹیشن ہے. تو اس میں تمام ممالک کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ اگر اپنا کوئی کلچرل شو وغیرہ کرنا چاہتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے تو آپ کریں. تو ہم نے سفارت خانہ میں یہ سوچا کہ ہماری کمیونٹی جو بہت بڑی کمیونٹی ہے یہاں پہ, اکثر لوگ تو روزگار کے لیے آتے ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ بھی لاتے ہیں. کوئی موسیقار ہوتا ہے, کسی کو گانے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو اور اس طرح کا. تو ہم نے کمیونٹی میں یہ لوگوں سے کہا کہ اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں علم کہ آپ نے وہ اس کی ویڈیو دیکھی کہ نہیں, لیکن وہ بہت بڑی تعداد میں عوام وہاں پہ جمع ہوئے. ابھی ایک بہت بڑا اگزامپل سیٹ کیا ہے قطر نے فار عرب کنٹریز فیفا ہوسٹ کر کے. کیا آنے والے دنوں میں ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ان فیوچر قطر جو ہے کرکٹ ورلڈ کپ بھی ہوسٹ کرے گا, اور اگر ایسا ہوتا ہے سو واٹ وڈ اٹ بی فار پاکستانی ان قطر اف دیٹ ہیپنس؟ جی بالکل, بلکہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے میں قطر کرکٹ ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے میں نے ملاقات کی. ان کو میں نے ان سے بات چیت کی کہ ایک تو کمیونٹی کے لیے جو فیسلٹیز, جو بہت اچھی فیسلٹیز آلریڈی پرووائڈ کی گئی ہیں کرکٹ کے لیے, ان کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا. ان کو یہ میں نے آفر کی کہ اگر کوئی اکوپمنٹ یا کوئی اور کوچز یا کوچنگ فیسلٹیز کوئی پاکستان سے چاہیے تو وہ بھی ہم فراہم کر سکتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ اور ہماری اپنی منسٹری آف اسپورٹس کے تھرو. تو انہوں نے اس بات میں بڑی دلچسپی کا اظہار کیا, اور ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا ابھی جب فٹ بال کا ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا اور آپ اگر کرکٹ کی طرف اپنی توجہ کریں تو جیسے پاکستان کی جو PSL جس کو کہتے ہیں, کبھی کبھی وہ پاکستان سے باہر بھی کرنی پڑتی ہے, کبھی کووڈ یا کوئی اور ایسی ریزنز ہو جاتے ہیں. تو اگر اگلی دفعہ خدا ایسی کوئی صورتحال آئے تو ہم قطر میں اس کو لانے کے لیے بھی تو وہ انہوں نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا, اور اسی طریقے سے انٹرنیشنل گیمز پاکستانی کرکٹ سٹارز کو یہاں پہ لے کے آنے کے لیے. تو ہماری بات چیت ان سے شروع ہوگی, اور مجھے امید ہے کہ اب فٹ بال کے بعد کرکٹ کا سینٹر بھی بن سکتا ہے. کیا بات ہے. ہماری اطلاع کے مطابق تقریباً 30,000 ٹکٹس پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز نے خریدے ہیں, جن میں سے ایک بڑی تعداد قطر یا آس پاس کے ممالک میں مقیم کی ہے اور کچھ پاکستان سے بھی آ رہے ہیں. تو ہم نے قطری اتھارٹیز کے ساتھ مل کے ایک سینٹر بنایا ہے جس میں کونسلر سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے کہ اگر میچوں کے دوران یا ٹورنامنٹ کے دوران کہیں پہ کسی کا پاسپورٹ گم ہو جائے یا کسی نے سفارت خانے سے فوری رابطہ کرنا ہے, کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے, تو وہیں پہ ہی اسٹیڈیمز کے آس پاس ایک ایسا سینٹر موجود ہوگا جہاں پہ وہ فوری طور کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہمارا عملہ وہاں پہ موجود ہوگا تاکہ ان کی فوری طور کے اوپر جو بھی مدد کی جا سکے. سر کوئی قطری یہاں سے اگر پاکستان جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ویزا پروسیس کیا ہوں گے, کیا TDS ہیں ویزا پروسیس, اور کون سی لوکیشنز آپ پرٹیکولرلی سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ بہت آسان ہے. جس طرح سے قطر نے اور ممالک کی طرح پاکستان کے لیے بھی ویزا آن ارائیول کی سہولت دی کچھ سال پہلے,
آج سے 3-4 سال پہلے جب ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے یہاں پہ بلکہ ہز ہائنس جب پاکستان تشریف لے کے گئے تھے جون 2019 میں، تو ان کے دورے میں ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب قطری شہریوں کے لیے بھی پاکستان میں ویزا آن ارائیول فیسلٹی دی گئی. تب کوئی بھی قطری شہری صرف آن لائن ہماری ویزا پورٹل پہ جا کے اپلائی کرے گا، اس کو اس کے موبائل کے اوپر ہی ویزا اپروول آ جائے گی اور پھر وہ وہاں پہ جا کے امیگریشن سے گزر جائے گا. تو اور بے شمار قطری اب پاکستان جا رہے ہیں، اور آف کورس گرمیوں کے مہینے میں شمالی پاکستان کے علاقے جو دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، جہاں پہ سیاحت کی بے شمار مواقع ہیں، تو اب قطری بڑی تعداد میں وہاں پہ جانا شروع ہو گیا، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے سالوں میں اس سے بھی زیادہ اور بھی جائیں گے. سر ہم کیونکہ ابھی ہم لوگ کی ٹیمز تو ہے نہیں، تو ظاہر ہے ہم قطر ٹیم کو تو پروموٹ کریں. جی وہ میں کہنا بھول گیا، میں ابھی اس دن بھی کوئی میسج آپ ہماری جی میں آپ نے پوچھا کہ تم کس ٹیم کو سپورٹ کرو گے، تو وہ ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے الجزیرہ ٹی وی نے مجھے بلایا ہوا تھا انٹرویو کے لیے، تو اس میں نے بتایا کہ میری صرف ایک ہی فیوریٹ ٹیم ہے، اور وہ یہ بالکل سچی بات ہے، اور وہ قطر ہے. میں مکمل قطر کو سپورٹ کروں گا، اور میری دعا ہے کہ قطر بہت کامیاب، نہ صرف ٹورنامنٹ کی آرگنائزیشن بہت شاندار رہے بلکہ قطر کی فٹ بال ٹیم کی پرفارمنس بھی بہت شاندار رہے. اور میرا خیال ہے میں اور ہمارے تمام پاکستانی جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ قطر کو سپورٹ کریں گے، اور ہماری دعا ہے کہ قطر کی ٹیم بہت آگے تک جائے اور ورلڈ کپ جیت جائے یا بہت کامیاب ہو اس ورلڈ کپ کے دوران. قطر زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قطر پاکستان دوستی زندہ باد. لیٹس گو قطر.